امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، قیصر و کسریٰ کے تاجر کو، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو جب معلوم چلا کہ عمر فاروق اعظم امیر المومنین بن گئے ہیں، خلیفہ بن گئے ہیں، قیصر و کسریٰ کا تاجر شش و پنج میں ڈوب گیا، اب کیا ہوگا؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے سامنے اگر کوئی بھی نام لے لیتا تھا عمر فاروق اعظم کا، تو قیصر و کسریٰ کے تاجر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ڈر کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے، جب قیصر و کسریٰ کا بادشاہ یہ سنتا ہے کہ عمر خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، امیر المومنین بن گئے ہیں، تو اس کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا تھا۔ قیصر و کسریٰ کا بادشاہ ایک مرتبہ ایک تاجر کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے، اے تجارت کرنے والے، جا تو مدینہ چلا جا، جا کے دیکھ عمر فاروق اعظم اپنے ساتھ میں باڈی گارڈ کتنے رکھتے ہیں، حفاظتی دستہ ان کے ساتھ میں کتنا ہے۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم بن گئے ہیں، جب میں ان کا نام سنتا ہوں تو ڈر کی وجہ سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ قیصر و کسریٰ کا بادشاہ تاجر سے اتنا کہتا ہے، تاجر قیصر و کسریٰ سے چلتا ہے، مدینہ شریف آتا ہے، آنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہی محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا کوئی بھی شاہی محل نہیں ہے، یہ جو سامنے تمہیں کھجور کی جھونپڑی نظر آ رہی ہے، اسی جھونپڑی کے نیچے بیٹھ کر کے عمر فاروق اعظم فیصلہ فرماتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کا تاجر شش و پنج میں ڈوب گیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی شاہی محل نہیں، اور ان کا نام جب قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے سامنے لے لیا جاتا ہے تو مارے ڈر کے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا تو کوئی شاہی محل نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھتا، یہ بتاؤ وہ اس وقت کہاں ملیں گے؟ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کھجور کے باغ میں آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ سنت رسول بھی ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کر لینا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، ہم آپ تک تاریخی واقعات، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین کے اقوال پہنچاتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل 786 برکاتی چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر کر دیا کریں۔ قیصر و کسریٰ کا تاجر لوگوں سے پوچھتا، کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ اس وقت کھجور کے باغ میں آرام کر رہے ہیں۔ اب قیصر و کسریٰ کا تاجر یہاں سے چلنے کے بعد کھجور کے باغ میں پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص تنہا آرام کر رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، کیا یہی امیر المومنین ہیں؟ کیا انہی کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، کہ یہ تو تنہا آرام کر رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ باڈی گارڈ نہیں، کوئی حفاظتی دستہ ان کے ساتھ نہیں، تنہا آرام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے سنت کے مطابق آرام کر رہے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کا تاجر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں، اے قیصر و کسریٰ کا تاجر، میں نے ابھی تجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی،
کوئی کلام بھی نہیں کیا، تو نے مجھے دیکھ کے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ قیصر و کسریٰ کا تاجر کہتا ہے، امیر المومنین، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ آپ کا نام پاک اگر قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے سامنے لے لیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا ہے، سارا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور، آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ تنہا آپ کھجور کے باغ میں آرام کر رہے ہیں، کوئی باڈی گارڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ حضور والا، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ جب مدینے کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی سادگی کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کی سادگی کا عالم کیا ہوگا۔ حضور، اسی لیے میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ قیصر و کسریٰ کا بادشاہ اگر نام سنتا تھا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، سرکار کے نائبین سے سچی محبت کرو، سرکار کے نائبین سے سچا پیار کرو، سرکار کے نائبین کو دل سے مانو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، لیکن شیر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا سر اٹھا کے بکری کی طرف دیکھ سکے۔ یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک عورت گزر رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے کہا، اے عورت، یہ بتا، تو رات کے وقت میں تنہا سفر کر رہی ہے، کیا تجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ اس عورت نے کہا، آپ ڈر کی بات پوچھتے ہو؟ عمر کے ہوتے ہوئے ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر تم نے ہم سے سوال کیا ہے، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا تو عمر تم خود ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ چلتی ہوئی عورت سے کوئی سوال کر سکے۔